بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم طلبہ، مرقات کے اسباق چل رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے، اور مرقات میں آج کا یہ ہمارا چوتھا سبق ہے۔ اس سے قبل خطبے کی تفصیلی طور پر ہم نے وضاحت کی، اور اس کے بعد لفظ بعد اور فَهَذِهِ عِدَّةُ فصول سے وَهُوَ الْمُسْتَعَان تک اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ہر ایک لفظ کو ہم نے کھول کھول کر بتایا کہ اس کی وضاحت کیا ہوگی۔ آج ہمارا سبق مقدمہ سے ہے، تو اس کو بغور آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ پہلے کتابوں کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ لب لباب بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں۔ عبارت پڑھتے ہیں۔ مقدمۃ اعلم ان العلم یطلق على معان الاول حصول صورة الشيء في العقل، ثانیها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، ثالثها الحاضر عند المدرك، رابعها قبول النفس لتلك الصورة، خامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی 5 تعریفات بیان فرمائی ہے۔ اس مقدمے کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور علم کی تقسیم کو بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ مقدمہ۔ مقدمے کی ہم 4 اعتبار سے تحقیق کریں گے۔ مقدمے کی ہماری پہلی تحقیق ہوگی مقدمے کے بارے میں تحقیق ترکیبی، یعنی ترکیبی اعتبار سے اس کی تحقیق کیا ہے۔ دوسری تحقیق مقدمے میں ہماری تحقیق صیغوی، یعنی صیغے کے اعتبار سے اس کی تحقیق کیا ہے۔ اور تیسری تحقیق ہماری مقدمے کے بارے میں ہوگی تحقیق ماخذی، کہ یہ نکلا کس سے ہے۔ اور چوتھی تحقیق ہوگی تحقیق معنوی، کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو پہلی تحقیق کی طرف آتے ہیں، تحقیق ترکیبی۔ تحقیق ترکیبی کہ ترکیبی اعتبار سے یہ کیا بنے گا۔ تو مقدمتن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کل 4 صورتیں ہیں ترکیب کی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقدمتن کو آپ خبر بنا لیں، اور اس سے پہلے مبتدائے محذوف نکالے، ہذہ، یعنی اصل عبارت ہے ہذہ مقدمتن، یہ عبارت۔ تو ایک ترکیب تو یہ ہو گئی کہ ہذہ مبتدائے محذوف ہے اور مقدمتن اس کی خبر ہے، پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ مقدمتن کو آپ مبتدا بنا دیں اور ہذہ خبر محذوف نکال لیں، مقدمتن ہذہ۔ تو یہ مقدمتن خبر ہے، اور ہذہ اس کے بعد نکالیں گے مبتدائے خبر محذوف۔
تو پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور تیسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ آپ یہاں پر فعل نکالے احفظ المقدمۃ، تو اس صورت میں مقدمہ جو ہے یہ مفعول بن جائے گا احفظ فعل امر سے۔ چوتھی ترکیب اس کی یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کا مضاف اور مبتدا محذوف ہے، ایک تو مضاف محذوف ہے اور ایک پھر مبتدا محذوف ہے، اور اصل عبارت ہے ھذا بحث المقدمہ، یا مقدمہ کی طرف نظر کرتے ہوئے ھذہ بحث المقدمۃ، ھذہ بحث المقدمۃ۔ تو جو ہے اس اعتبار سے بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں کہ ھذہ کو آپ مبتدا محذوف نکالیں، پھر اس کے بعد اس کا مضاف بھی آپ محذوف نکالیں، اور ھذہ بحث المقدمہ۔ لیکن زیادہ راجح اور اظہر قول یہی ہے کہ یہاں پر ھذہ مقدمۃ کہا جائے اور دیگر ترکیبیں نہ کی جائے، یہی ترکیب زیادہ اولا اور اظہر ہے، ھذہ مقدمۃ، کہ مقدمۃ کو آپ خبر بنائیں اور ھذہ جو ہے آپ مبتدا محذوف نکالیں۔ تو ترکیبی اعتبار سے یہ ہماری تحقیق ہوئی۔ اب اس کے بعد تحقیق صیغوی، کہ صیغے کے اعتبار سے یہ کیا ہے۔ تو صیغے کے اعتبار سے تحقیق یہ ہے کہ مقدمۃ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، قدم یقدم و تقدیم باب تفعیل سے ہے، اور اس کا معنی آتا ہے آگے کرنے والا۔ تو اس مقدمہ کو جو ہے علماء نے متقدمہ کے معنی میں لیا ہے، اور چونکہ یہ لازم ہے آگے کرنے والا، متعدی ہے، مقدمہ متعدی ہے آگے کرنے والا، تو لہذا اس کو لازم کے معنی میں لیا گیا، اور مقدمہ کو مقدمۃ کے معنی میں لیا ہے، آگے ہونے والا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متعدی کو لازم کے معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں لا تقدموا، تو اس میں علماء نے کہا کہ لا تقدموا یہ لازم کے معنی میں ہے۔ اب یہ ایمان والو آگے نہ کرو، تو یہ نہیں بلکہ آگے نہ ہو، آگے نہ بڑھو، تو اس متعدی کو لازم کے معنی میں لیا گیا۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں سورہ مزمل میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو تبتیلا کو لازم کے معنی میں لیا گیا۔ تو اس طرح مثالیں بہت ساری ہیں کہ جہاں پر علماء متعدی کو لازم کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مقدمہ کو متقدمہ کے معنی میں لیا گیا ہے، آگے ہونے والا۔ تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور متعدی سے لازم کی طرف اس کو لایا گیا ہے، اور لازم کے معنی میں لیا گیا ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ مقدمہ نہیں ہے بلکہ مقدمہ، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور معنی ہے آگے کیا ہوا۔ تو اس صورت میں لازم کے معنی میں بھی نہیں لینا پڑے گا، اور یہ متعدی ہی رہے گا، اس میں مفعول کا صیغہ۔ لیکن زیادہ ترجیح جس قول کو دیا گیا وہ یہی ہے کہ اس میں فاعل اس کو مانا جائے، کیا مانا جائے؟ اس کو اس میں فاعل مانا جائے، اس میں مفعول نہ مانا جائے۔ زیادہ ترجیح اسی قول کو دی گئی ہے، اور مقدمۃ پڑھا جاتا ہے، مقدمۃ بھی پڑھا جاتا ہے بقول بعض حضرات،
لیکن جو لوگ جو ہے اس میں فاعل مانتے ہیں تو وہ لوگ مقدمتاً پڑھتے ہیں، اور زیادہ راجح اور اظہر اور اولا اسی قول کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ تحقیق صیغوی ہو گئی۔ تیسری تحقیق، تحقیق ماخذی، یعنی یہ نکلا کس سے ہے۔ تو اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ مقدمۃ الجیش سے نکلا ہے، اور مقدمۃ الجیش لشکر کے اس دستے کو کہا جاتا ہے کہ جو آگے جائے اور آنے والے لشکر کے لیے میدان جنگ میں پہلے پہنچ جائے، اور آنے والے لشکر کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرے اور بھی بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، تاکہ جو آنے والا جو لشکر ہے ان کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ تو اسی طرح مقدمے کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے اور جو مسائل بیان ہوتے ہیں، ان مسائل کو اگر طالب علم یاد کر لے تو جو کتاب میں جو آگے جو بڑے بڑے مسائل جو آتے ہیں ان مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ کب؟ جبکہ مقدمے کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان مسائل کو طالب علم صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ان مسائل کے ذریعے ان کو مدد مل جائے گی۔ تو یہ نکلا ہے مقدمۃ الجیش سے۔ اب ہے تحقیق معنوی، معنوی اعتبار سے تحقیق۔ تو معنوی اعتبار سے تحقیق اس کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کر دی کہ مقدمہ کا معنی آتا ہے آگے ہونے والا، چونکہ متعدی سے لازم کا معنی میں لیا گیا ہے تو اب آگے کرنے والا معنی نہیں لگائیں گے بلکہ آگے ہونے والا۔ تو یہ تو جو ہے، لیکن اس میں منطقیوں کی اصطلاح میں مقدمے کی دو قسمیں کی گئی ہے، مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم۔ مقدمۃ العلم جو ہے یہ مقدمۃ العلم کہ اس میں تین چیزوں کا بیان ہوتا ہے، علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ جس کے اندر علم کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کا بیان ہو وہ مقدمۃ العلم ہے۔ اور مقدمۃ العلم کی بعض حضرات تعریف بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جس میں علم کی تعریف کا بیان ہو، موضوع کا بیان ہو اور غرض و غایت کا بیان ہو تو وہ مقدمۃ العلم ہے۔ اور مقدمۃ الکتاب جو ہے یہ مقصود سے پہلے بیان کیا جاتا ہے اور مقصود سے کچھ تعلق و ربط رہتا ہے، اور یہ مقصود کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے اصطلاحات بیان کی جاتی ہے۔ جب طالب علم ان اصطلاحات کو یاد کر لے تو پھر آگے کتاب سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جو ہے نحمیر کے اندر جو کلمہ اور اس کے اقسام اور بھی بہت ساری اصطلاحات جو بیان کیے گئے ہیں تو وہ مقدمۃ الکتاب کے درجے میں ہے۔ مقدمۃ الکتاب میں اصطلاحات بیان ہوتے ہیں کہ ان اصطلاحات کو جب طالب علم یاد کر لے تو پھر آگے کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب ان دونوں میں علماء بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اور عموم خصوص مطلق میں چونکہ دو مادے پائے جاتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور ایک مادہ افتراق کا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو مقدمۃ الکتاب ہے یہ جو ہے کلام کے حصے کو مقدمۃ الکتاب بولتے ہیں، اور معانی کے حصے کو مقدمۃ العلم بولتے ہیں۔ مقدمۃ العلم کا تعلق معانی سے ہے اور مقدمۃ الکتاب کا تعلق الفاظ سے ہے۔ جہاں پر معانی پائے جائیں گے وہاں پر الفاظ کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن جہاں پر الفاظ پایا جائے وہاں پر معانی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا جہاں پر مقدمۃ العلم ہوگا
وہاں پر مقدمۃ الکتاب بھی پایا جائے گا، لیکن جہاں پر مقدمۃ الکتاب پایا جائے وہاں مقدمۃ العلم کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، مقدمۃ الکتاب عام ہے اور مقدمۃ العلم خاص ہے۔ اب اس کے بعد علم کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ مقدمے کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پر وضاحت کر دی ہے۔ علم کی تعریف صاحب مرقات نے سب سے پہلے کی، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ منطقی حضرات علم کی تعریف پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تقسیم بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حاجت الی المنطق یعنی منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو بیان کرتے ہیں۔ تعریف کو بیان پہلے اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیے، ایک ہے احتیاج الی المنطق یعنی منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی، منطق کو کیوں ایجاد کیا گیا اور اس کو کیوں مدون کیا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس کو جاننے کے لیے علم کی تقسیم کو جاننا ضروری ہے کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں۔ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو جاننے کے لیے ہمیں علم کے اقسام کو دیکھنا پڑے گا، علم کی تقسیم کو جاننا پڑے گا، اور علم کی تقسیم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم کی تعریف کیا جائے۔ علم کی تعریف کیے بغیر آپ تقسیم کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو جاننے کے لیے علم کی تقسیم کو جاننا ضروری ہے، اور علم کی تقسیم کو جاننے کے لیے علم کی تعریف کو جاننا ضروری ہے۔ تو علم کی تعریف ہوا موقوف علیہ، کیا ہوا؟ موقوف علیہ۔ اور یہ جو منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی یعنی حاجت الی المنطق، اور یہ تقسیم یہ ہوئے موقوف، اور موقوف علیہ جو ہوتا ہے یہ طبعاً مقدم ہوتا ہے، یعنی اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے موقوف علیہ، اور موقوف جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ لہذا علم ہوا موقوف علیہ، اسی وجہ سے علم کی تعریف ہوئی موقوف علیہ۔ اور علم کی تقسیم اور یہ علم کی تقسیم اور حاجت الی المنطق یعنی منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ ہوئے موقوف علیہ کا ذکر پہلے ہوتا ہے، موقوف کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علم کی تعریف پہلے بیان کی اور علم کی تقسیم اور حاجت الی المنطق اس کو بعد میں بیان کیا۔ تو علم کی تعریف منطقی حضرات اسی لیے پہلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد علم کی تقسیم اور حاجت الی المنطق کو بیان کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ علوم کی اصل میں دو قسم ہوتی ہے، علوم مقصودہ اور علوم غیر مقصودہ۔ علوم مقصودہ اور علوم غیر مقصودہ ان میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہوتی ہے، علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ، یعنی علوم مقصودہ عقلیہ، علوم مقصودہ نقلیہ، اس کی دو قسمیں ہو گئی، علوم غیر مقصودہ نقلیہ اور علوم غیر مقصودہ عقلیہ، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ علوم مقصودہ نقلیہ میں حدیث ہے، تفسیر ہے اور فقہ ہے، اور علوم مقصودہ عقلیہ میں جو ہے فلسفہ ہے، رمل ہے اور جعفر ہے، اور علوم غیر مقصودہ نقلیہ میں صرف، نحو، ادب، معانی اور بیان کا ذکر آتا ہے۔ علوم غیر مقصودہ عقلیہ میں منطق کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ منطق جو ہے یہ علوم غیر مقصودہ عقلیہ میں سے ہے۔ اگرچہ یہ علم غیر مقصود ہے، لیکن اس کی اہمیت علماء نے بہت بیان فرمائی، یہاں تک کہ امام غزالی نے تو یہاں تک فرما دیا من لم یعرف المنطق فلا ثقۃ له فی العلوم، کہ جو منطق نہیں جانتا، جس کو منطق نہیں آتی، اسے علوم میں بالکل بھی مضبوطی، پختگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم میں پختگی کے لیے، مضبوطی کے لیے، مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ منطق کو جانے، منطق کو پہچانے۔ تو اس کی اہمیت علماء نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اس لیے ہمیں اس علم کے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور مکمل محنت و اجتہاد کے ساتھ اس علم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اب زیادہ باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ علم کی تعریف میں 3 مذہب ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ علم کی تعریف میں 3 مذہب ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ علم کی تعریف ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ علم کی تعریف ہے، علم کی تعریف کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے علم کی تعریف میں 3 مذہب ہے۔ پہلا مذہب یاد رکھیے امام رازی کا ہے۔ امام رازی یہ فرماتے ہیں کہ علم یہ بدیہی شے ہے، بدیہی شے کہ جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بدیہی شے ہے۔ والبدیہی لا یحتاج الی التعریف، اور بدیہی جو چیز ہوتی ہے وہ اسے تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو بالکل واضح ہوتا ہے۔ امام غزالی کا یہ دوسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ یہ نظری شے ہے، نظری کہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نظری شے ہے۔ لیکن نظری ہونے کے نظری یہاں پر نظری کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ممکن التعریف اور ایک ہے متعثر التعریف۔ ممکن التعریف کا مطلب کہ اس کی تعریف ہو سکتی ہے، اور دوسری قسم متعثر التعریف، مطلب ہے اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، تعریف مشکل ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بدیہی نہیں ہے، نظری ہے، لیکن نظری ہونے کے باوجود یہ متعثر التعریف ہے کہ اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جمہور مناطقہ اور علماء حکماء کا مذہب یہ ہے کہ علم بدیہی بھی نہیں ہے، نظری ہے، اور نظری کے ہونے کے باوجود متعثر التعریف نہیں، ممکن التعریف ہے، اور اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔ پھر جمہور حکماء مناطقہ نے علم کی تعریف بیان کی۔ اصل میں علم کی تعریف، علم کہتے ہیں ما بہ الانکشاف، جس کے ذریعے شے کا ذہن پر انکشاف ہو جائے، یعنی جس کے ذریعے شے ذہن پر کھل جائے، واضح ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے علم۔ یہ علم ہے۔ علم کی تعریف میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ما بہ الانکشاف، جس کے ذریعے شے کا انکشاف ہو ذہن پر، وہ علم ہے۔ لیکن اس کے مصداق میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی شے ہے جس کے ذریعے شے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے ذریعے شے کی وضاحت ہوئی ہے ذہن پر، وہ کون سی شے ہے، تو وہ شے کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اسی بارے میں مناطقہ کے 13 مذاہب ہو گئے، اور ان میں سے ان 13 مذاہب میں سے 5 مشہور مذاہب کو صاحب مرقات نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ تو علم کے مصداق میں اختلاف ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جس کے ذریعے شے کا انکشاف ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ اصل میں اختلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے نا، یہ بالکل آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ، جس طرح آئینہ ہے اسی طرح دماغ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا خالی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ آئینہ اور دماغ میں فرق یہ ہے کہ آئینہ ایک ایسی چیز ہے کہ آئینے کے اندر صرف وہی چیزیں آ سکتی ہے جو دکھائی دیتی ہے، لیکن جو دماغ ہے تو دماغ میں دکھائی دینے والی چیزیں اور نہ دکھائی دینے والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے کہ محبت ہے، دشمنی ہے، بغض و عناد ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دکھائی نہیں دیتی لیکن دماغ میں پھر بھی اس کے تصورات آ جاتے ہیں۔ تو
کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر مبصرات، محسوسات اور معقولات تمام کی صورتیں چھپ جاتی ہے، لیکن آئینے کے اندر صرف اور صرف مبصرات کی صورتیں چھپتی ہے۔ تو تھوڑا ان میں دماغ میں اور آئینے میں مناسبت ہے ایک اعتبار سے۔ تو دماغ جو ہے یہ آئینے کی طرح ہے کہ آئینہ آپ لائیں اور آئینے کے سامنے کسی چیز کو رکھیں تو آئینے میں اس چیز کی صورت حاصل ہوگی، حاصل ہو جائے گی۔ آئینے میں وہ چیز داخل بھی ہوگی، آئینے کے سامنے وہ چیز موجود بھی ہوگی، تبھی تو اس کی صورت اندر نظر آ رہی ہے۔ آئینہ اس کی صورت کو قبول بھی کرے گا اور آئینہ اور اس چیز کے درمیان ایک طرح کی نسبت بھی ہوگی۔ تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح دماغ کا معاملہ ہے کہ دماغ کے سامنے جب کوئی چیز آ جائے یا کوئی صورت آ جائے تو دماغ میں اس شے کی صورت حاصل بھی ہوگی اور دماغ میں وہ چیز داخل بھی ہوگی اور دماغ کے سامنے وہ چیز موجود بھی ہوگی، حاضر بھی ہوگی۔ دماغ اس شے کو قبول بھی کرے گا اور دماغ اور ذہن اور اس چیز کے درمیان ایک طرح کی نسبت بھی ہوگی۔ تو اسی 5 مذاہب کو صاحب مرقات نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے۔ تو پہلا مذہب ہے علم کے بارے میں کہ جو بھی شے ہمارے ذہن میں حاصل ہوگی، آئے گی، تو وہ یا تو شے کی صورت دماغ میں حاصل ہو جائے گی، تو یہ پہلی صورت ہے۔ تو شے کی صورت کو کسی نے علم کہہ دیا۔ دوسرا الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، کہ شے سے حاصل ہونے والی صورت کو عقل کے پاس کسی نے علم کہہ دیا۔ تیسرا الحاضر عند المدرک، کہ عقل کے پاس جو چیز موجود ہے وہ علم ہے، تو اس کو کسی نے علم کہہ دیا۔ قبول النفس لتلک الصورہ، کہ وہ چیز اس صورت کو قبول بھی کرے گی، تو لہذا اس قبول کرنے کو کسی نے علم کہہ دیا۔ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، کہ عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہونے والی جو نسبت ہے، یہ نسبت علم ہے، تو اس کو کسی نے علم کہہ دیا۔ اور یہ متکلمین کا مذہب ہے کہ عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت ہے اس کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ تو اختلاف کی وجہ کیا بنی کہ جو شے دماغ کے سامنے موجود ہے، شے کی صورت ذہن میں حاصل ہوگی، تو لہذا اس صورت کو کسی نے علم کہہ دیا۔ بعض نے کہا کہ شے جو دماغ کے سامنے موجود ہے تو وہ شے دماغ میں داخل بھی ہوگی، تو لہذا اس داخل ہونے والی صورت کو کسی نے علم کہہ دیا، صورت حاصلہ کو۔ اور وہ شے چونکہ دماغ کے سامنے موجود بھی ہے تو لہذا موجود ہونے کو علم کہہ دیا، اور وہ دماغ اس شے کو قبول بھی کر رہا ہے تو قبول کرنے کو کسی نے علم کہہ دیا۔ اور دماغ اور ذہن اور اس چیز کے درمیان ایک طرح کی نسبت بھی ہے کہ جس چیز کو ہم جان رہے ہیں اور جو جاننے والا ہے اس کے درمیان اور معلوم کے درمیان ایک طرح کی نسبت ہے۔ یہ متکلمین کا مذہب ہے، تو اس کو متکلمین نے علم کہہ دیا۔ تو یہی 5 مذاہب مصنف نے بیان فرمائے ہیں۔ ان 5 مذاہب میں سے
کسی نے پہلی کو ترجیح دی، کسی نے دوسرے کو ترجیح دی، اور کسی نے تیسرے کو ترجیح دی، کسی نے پانچویں کو، اور کسی نے کسی نے پانچویں مذہب کو ترجیح دی۔ زیادہ تر علماء نے الحاضر عند المدرک کو ترجیح دی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مقدمۃ، ہذہ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے۔ اعلم ان العلم یطلق علی معان، تم جان لو کہ علم کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے۔ الاول حصول صورت الشیء فی العقل، پہلا شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل، عقل کے پاس شے سے حاصل ہونے والی صورت۔ ثالثها الحاضر عند المدرک، تیسرا قول عقل کے پاس حاضر ہونا، مدرک عقل کو بولتے ہیں۔ رابعها قبول النفس لتلک الصورہ، نفس کا اس صورت کو قبول کرنا، یعنی عقل کو بھی نفس کہہ دیا جاتا ہے۔ خامسها، پانچواں قول الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم، وہ نسبت جو کہ عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہے تو اس کو علم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 مذاہب بیان ہوئے، علم کی تعریف بھی ہو گئی، اور علم کے بارے میں جو 5 مذاہب مصنف نے بیان فرمائے ہیں اسی کی مکمل طور پر میں نے وضاحت کر دی ہے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر یاد کریں۔